کے در پہ جائیں آپ کے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ تے کروڑا مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت آل نبی اولاد علی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان شمالی پنجاب صاحبزادہ حضور قبلہ سید عنایت الحق شاہ صاحب سلطان پوری دامت برکات و ملالیہ، میرے جیل کے ساتھی بھی ہیں، میرے مقدمے وال بھی ہیں، میرے یار بھی ہیں۔ آپ نے بڑا خوبصورت خطاب فرمایا ہے، حضرت کی خطاب کے بعد کوئی چیز کی گنجائش نہیں ہے، تو جو ٹائم حضرت کے حوالے سے ہوتا ہے آپ کے حکم کے مطابق، میں چاہے جس حالت میں بھی ہوں مجھے پہنچنا پڑتا ہے، تو میں حاضر خدمت ہوں۔ آواز سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس کیفیت میں حاضر ہوں۔ بات اتنی سی ہے کہ یہ برستی بارش میں ٹھنڈ کے ماحول میں کوئی ایسے نہیں آ جاتا، کوئی یہاں پہ جتنے بھی حضور کے غلام آخر تک بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پیسے، یہ لنگر، یہ کھانا، یہ ان چیزوں کی وجہ سے یہ یہاں پہ نہیں آئے، یہ سب جتنے بھی آئے ہیں رسول اللہ کے عشق کی گرمی کی وجہ سے یہاں پہ پہنچے ہیں، اور اس سردی میں گرمی عشق رسالت ہی ہے جو یہاں قوم کو بٹھا سکتی ہے۔ اور میری دعا ہے مالک کریم اس وقتی طور پہ جو کٹھن ماحول ہے یہاں پہ آنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی، ہماری، بلکہ پوری تحریک کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ احباب ذی وقار، رات جتنی مرضی طویل ہو، اندھیرا جتنا مرضی شدید ہو، صبح طلوع ہو کے رہتی ہے، اور صبح قریب ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں یہی گزارش کروں گا، حضرت تو یہ فرما رہے تھے، بتا بھی رہے تھے کہ مجھے یہاں موقع دیا جائے، بلکہ میں بحیثیت تحریک کے خادم ہونے کے حضرت کو مشورہ دوں گا کہ آپ فوری طور پہ جو علاقہ پسند فرمائیں وہاں پہ آپ کمپین شروع کریں، تاکہ ہم بھی آ کے لوگوں کو کہیں کہ بھئی کم از کم اس بابا جی کے شعر کو تو اسمبلی میں جانا ہی چاہیے۔ اول تو بہت سارے جائیں گے نا، لیکن کم از کم اراکین اسمبلی میں سے وہ بندہ جو چاہے دل کی تکلیف ہو، چاہے جس مرضی حالت میں ہو، اسی گرجدار آواز میں رسول اللہ کی عزت پہ پہرہ دے کے کہتا ضرور ہے کہ جس حال میں بھی رہیں گے رسول اللہ کی عزت کے پہرے دار رہیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ آپ جہاں پہ بھی کھڑے ہوں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ شاہ صاحب کے لیے تو دگنا کام کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا حضور سے ایک رشتہ ہے کہ ہم نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہے، اور سادات کا دگنا رشتہ ہے، خون کا رشتہ بھی ہے، کلمے کا رشتہ بھی ہے۔ اوورال ہم سب کی ذمہ داری ہے، جہاں پہ بھی تحریک کام کر رہی ہے، جس کا نشان کرین ہے، ہم اس کے لیے دل و جان سے کام کریں، جس طرح اپنے بھائی کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ پکی بات ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پہ لانا ہے، اور چاہے جتنے مرضی مشکل حالات ہوں پھر بھی کھڑے رہنا ہے۔ جو حالات گزر گئے وہ بھی، جس سے کوئی ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، اور مستقبل کا جو رنگ ہے وہ خطرناک انداز میں پیش کر رہا ہے، ہم انہیں بھی کہنا چاہتے ہیں یہ ہمیں ہمارے بابا جی نے بتایا ہے، تو ہم اس سے بھی مشکل حالات لے کے آؤ گے تو ہم تمہیں یہی جواب دیں گے کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو تم اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو
کی ہو جو شکایت بھی، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ آج اگر کوئی آکے کہے مولانا مشکل حالات ہے، آپ کدھر کھڑے ہوئے ہو، میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں تو صرف اپنے ہاتھوں سے مہر کریٹ پہ لگانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ مشکل ہے، ہمیں تو وقت آئے تو صرف ہتھ کھڑیاں پہننی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ مشکل ہے، ہمیں تو رسول اللہ کے صحابہ نے حضرت حبیب بن زید عاصم انصاری کی شکل میں جب ان کو مسیلمہ نے ان کی انگلیاں کاٹی، پورا ہاتھ کاٹا، جناب اعلیٰ بازو پورا، پھر دوسرا، پھر قدم کاٹے، پھر پوری ٹانگیں کاٹ دیا، پھر آپ کو آگ میں جلوا دیا۔ آپ یہ سارے منظر سہ کے آپ کو اور مجھے بتاتے گئے اگر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، تمہارے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں، زبان تمہاری پھر بھی رسول اللہ کی ناموس کی پہرے دار رہے اور دنیا کو بتاتی رہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، اسی سکھیو نا تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا، تے راضی رہنا پیارے۔ مولانا کہتے مولانا حالات دیکھنے چاہیے۔ میں نے کہا حالات تو کسی دور میں بھی موافق نہیں رہے، مشکل حالات میں دین کا کام کرنا یہی کلندرانہ طریقہ ہے، یہی صوفیاء کا طریقہ ہے، یہی اکابر کا طریقہ ہے۔ اور جس گدی نشین کو، جس مذہبی لبادے میں موجود شخصیت کو لبیک کی سمجھ نہیں آئی، بابا جی فرماتے تھے کہ پھر اس کا علاج ہمارے پاس نہیں، حسد کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ فلاں چیز کے لیے نکل رہے ہیں، فلاں چیز کے لیے نکل رہے ہیں۔ وہ ایک شاکر کے ایک کلام میں سے ایک مصرع تھا اس کے شعر کا کہ جڑے رومن کو تو مکر رکھ دی ایویں رو نکلا پتہ لگ میں بھئی اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ چیز مصائب سے ہم گزر کے آئے ہیں تو یہ سارا کام آسان ہے، تو پھر آؤ کر کے دکھاؤ۔ بلکہ اس کا پہلا ایک شعر تھا کہ بھلا خوشیاں کہیں کو چک پہ دیں، کہتا بھئی خوشی بھی کسی کو کاٹتی ہے، بھلا خوشیاں کہیں کو چک پہ دیں، ایک خوشی ٹھکرا پتہ لگ میں جڑے رومن کو تو مکر رکھ دی ایویں رو نکلا پتہ لگ میں۔ اور آخر میں تھا کہ جی میں گزری ہے زندگی شاکر دی ایک منٹ نبھا پتہ لگ۔ تم یہ کہتے ہو کہ جناب یہ آسان ہے، میری آنکھوں کے سامنے یہ منظر تھا کہ شاہ صاحب کو یوریک ایسڈ کی تکلیف، جناب ساری رات شدت تکلیف، اور اس کے باوجود جب صبح آ کے انہوں نے پوچھنا ہاں بھی مولویو کیویں بیٹھے ہو، فرمایا باویں تکلیف ہو باویں خوشی ہوئے، اتھے بھی حضور دے نہ دیتے باہر بھی حضور دے۔ بات اتنی سی ہے، مقصد گزر گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مدرسے بند ہوئے پھر کھل گئے۔ لیکن آج میں حضرت کے الحمدللہ نئے ادارے کو میں نے دیکھا، دل باغ باغ ہو گیا کہ لوگ اشتہار لگا لگا تھک جاتے ہیں کہ داخلے جاری ہیں تو کوئی آتا نہیں ہے، اور جناب عمارت نہیں بنے تو وہاں پہ بھی رونق لگی ہوئی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے، مالک دیکھ رہے ہیں، مالک امتحان لیتے ہیں تو مالک نوازتے بھی۔ تو میں بالکل آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جو مدارس والے ہیں، جو آستانوں والے ہیں، حضور کی عزت کا کام کریں، نہ آپ کی عزت کم ہوگی، نہ آپ کے آستانوں کا وقار کم ہوگا، بلکہ ناموس رسالت پہ کام کرنے کی وجہ سے آپ کا وقار پہلے سے زیادہ بڑھے گا۔ پر یہ چیز سمجھ کب آتی ہے؟ جب کو تنہائی میں بندہ غور کرے کہ بھائی مجھ سے نہیں ہو سکا، رب نے جس سے لیا ہے کام اس کو شابش دینی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ اب میں اتنا دلیر نہیں ہوں تو پھر ہر دلیر کی دلیری کا میں انکار کر دوں، یہ بھی تو عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ نے کام لیا ہے جگر گوشہ امیر المجاہدین صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب سے کہ جس مرد کلندر نے جناب جیل کے اندر بیٹھا ہوا
بڑی سے بڑی مشکلات اور بڑی سے بڑی تکلیفیں سہ کے بھی جب پیشی پہ آتے ہیں تو ہائی کورٹ کے اندر ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں اور ہاتھ نکالتا ہی کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت. تو کسی کو اس جوان کی دلیری دیکھ کے اگر جناب احساس نہیں ہوا تو ہمارے پاس اس حسد کا کوئی علاج نہیں ہے. بلے شاہ فرماتے ہیں اجازت ہو تو پڑھ دو. بابا فرماتا ہے پھلنا دا تو عطر بڑا پھلنا دا تو عطر بڑا عطران دے دریا چلا بچیاں کو ٹپیاں لا پھر بھی تیری پول نہیں بکڑی پہلے اپنی میں بکا. پہلے اپنے اندر کا گند ختم کرو پھر بات کرو. لبیک کی ایسے بات سمجھ آ ہی نہیں سکتی. یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ جوان یہ بزرگ سفید داڑیوں والے یہ نورانی چہرے رسول اللہ کے یہ غلام سارا کچھ چھوڑ کے کیوں آئے ہوئے ہیں کہ جناب جائیں گے حضور کی باتیں سنیں گے حضور کے دین کو تخت پہ لانے کی جناب اعلیٰ بات سنیں گے. جب مولوی صاحب آئیں گے تو کہیں گے فاروق الحسن کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمبے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پھسا ملا بس یار دی گل سنا ملا. تو بات اتنی سی ہے اتنی حضور سے وفا کر کے ضرور جائیں. جب ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار میدان محشر میں چھوڑ جائیں گے تو کام رسول اللہ نے. بابا جی فرمایا کرتے تھے اتنی وفا حضور سے کر کے ضرور جاؤ کہ جب میدان محشر ہو کوئی آپ کو نظر نہ آ رہا ہو جہاں بات بنے گی وہاں پہ رسول اللہ ہوں گے. اور پھر دنیا کے 40 دنوں کے برابر آپ سوچیں جب سرکار سجدہ فرمائیں گے اور اس امت کے لیے روئیں گے تو منظر کیسا ہوگا. کچھ بولو اس ویلے منظر کی ہونا جدو سرکار تواڈے تے میرے واسطے دعا فرما. بابا جی فرماتے سن یار اس تو وڈی کیڑی وفا ہو سکتی ہے کہ جرم ساڈے ہون تے رونا رسول اللہ نو پے جائے. انہاں دے صحابہ بھی بخشے ہوئے انہاں دی آل بھی بخشی ہوئی ہوتے پہلے ہی جنت دے سردار. تے تسی سوچو رو کنہاں واسطے رہنے جنہاں واسطے رو رہنے او قوم حضور دے نام تے پرچی بھی نہیں دے سکتے. جنہاں واسطے رونا ہے سرکار نے او قوم رسول اللہ دے نام تے کھلو بھی نہیں سکتی حضور دی عزت دا پیرا بھی نہیں دے سکتی. اے کیڑی وفا ہے. وفا تے اس چیز دا نام ہے کہ جدو وقت آئے تسی آکو پرچیاں دی کی گل ہے ساڈیاں جاناں بھی رسول اللہ واسطے. کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کرو کیا کروڑوں جہان ہی کروں تیرے نام پہ جان فدا. اور جو بھی آتا ہے میرا رب میری یہ مشکلہ حل کر دے. اعلیٰ حضرت فرماتے پہلے حضور نال وفا ضروری ہے کیونکہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی بفر بکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. کرو تیرے نام پہ جان فدا. تاجدار ختم نبوت خدا دی قسم ہے منظر بڑا عجیب و سی. جس ویلے جناب اعلیٰ حضور دے نام تے جناب اعلیٰ اگ دے اندر لال سلاخہ برداشت کرنا لے حضرت خباب ابن الارت بھی سامنے کھلوتے ہون گیا. حضور دے نام تے بازو کٹاون والے حضرت جناب حبیب بن زید انصاری بھی سامنے کھڑے ہون گیا. رسول اللہ دے نام تے اگ دے انگاریاں تے جنہاں نوں لٹایا گیا حضرت بلال بھی سامنے کھڑے ہون گیا. جناب اعلیٰ سرکار دے نام تے اپنے 72 قربان کراؤ ڈالیا. مولا حسین پاک بھی سامنے کھڑے ہو
ہون گیا تے جناب اعلی او بھی سامنے کھڑے ہون گے جڑا مولا حسین دے نانے دے دین واسطے فیض آباد دے اندر اپنی جاناں دتی او بھی کھڑے ہون گے جنہاں لاہور تو وزیر آباد تک اپنی جاناں دے نذرانے دتے بابا جی بھی تشریف فرما ہون گے جناب اعلی مولا حسین پاک دے نوکراں دے اندر آپ دے غلاماں دے اندر آپ بھی کسے صف تشریف فرما ہونے اس ویلے جناب اعلی آپ دی جنہاں نے مخالفت کی تھی دوسرے پاسے وہ بھی کھڑے ہون گے یزیدی نظام دے حامی بھی کھڑے ہون گے اس ویلے پتہ لگے گا جناب اعلی لبیک دا ملکی پیدا آیا اس ویلے پتہ لگے گا ختم نبوت دے پہرے دے والےاں دا ملکی پے گا اس ویلے پتہ لگے گا کیونکہ وقت غداروں دا بھی گزر جانا وقت وفاداروں دا بھی گزر جانا وقت روپیے تے سڑکاں تے نالی تے وکڑ والیاں دا بھی گزر جانا تے وقت رسول اللہ دے پہرے داراں دا بھی گزر جانا کیونکہ کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھڑیاں چھونے دار حویلیاں ڈھے دیا لے ویلے آکھڑے سوکھڑے لگ جاندے گلاں یاد سجن دیا رہ دیا نے زندہ آباد بھائی جی یہ سرزمین ہے قبلہ بابا جی تو اسی اندر اتنا کم کرو کہ لوگوں نے پتہ لگے بھئی اٹک یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے یہ وہ جگہ ہے جتے ہر گھر دے اندر لبیک والے موجود اپنے دروازے تے لبیک دیاں تختیاں لاؤ میں ڈیرہ اسماعیل خان گیا تھے ہوتے سنارے ایک دوست ساڑھے انہوں نے کہا کہ فلانی بستی دے اندر آکے جناب بریف کیس پیسے اندر لے کے بیٹھا رہا ایک بندہ وہ جتھے سیل پرچیز ہو دیئے ووٹا نہیں انہوں نے کہا بیٹھ کے 1.5-2 گھنٹے تک کہتے یار کوئی آیا نہیں انہوں نے کہا جی ہون ٹور جاؤ تے بستی کتنی غریب انہوں نے کہا کوئی پتیسا بیچ دے کوئی سبزیاں بیچ دے پھیری والے لوگ زیادہ کہتے رہے کسے کہا جی ہون بلا شک چلے جاؤ لوگاں آنا کوئی نہیں ہون لبیک والے بڑھ گئے جی صاحب اے لبیک نال رل گئے نے یار غریبی ہوئے بھاوے اس تو بھی تھلے والی غربت خط غربت تو بھی تھلے والی حالت ہوئے جنہوں رسول اللہ دی محبت دا جناب جام مل گیا اللہ دی قسم روح زمین دی دولت دے کدی ویکھ نہیں سکتی یہ وکے نے حضور دے نات ہے یہ وکے نے مصطفیٰ کریم دی ناموس واسطے پیرا دین واسطے انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جدو تواڈی اس محنت تے تواڈے اخلاص دی برکت نال حضور دے دین نے تخت ہونا ہے انشاءاللہ اور اس اسمبلی دے اندر جنہی پیشانی تے کلمہ طیبہ لکھیا ہے اسی حکومت اور اپوزیشن دوواں اراکین نو کہنا چاہتے ہیں کہ خدا دا واسطہ جے کچھ دین اسلام واسطے اپنی آخرت واسطے کر جاؤ ورنہ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ اس اسمبلی اچ محمد عربی دے شعر آون والے نے انشاءاللہ محمد عربی دے فقیر آون والے نے انشاءاللہ اور پاکستان دے اندر منظر بدلن والا ہے ساڈے بزرگاں نے جڑا خواب دیکھا سی اودی تعبیر پوری ہون والی ہے انشاءاللہ کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں
حشر تک نہ وہ نشان پنجتن رہ جائے گا بس رسول دین حسن سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک ہے نعت حضرت کا زبانوں پر سخن بس رسول اللہ کا دین حسن تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ساڑھے بابا جی فرمانے ہونے سن پہلے بندے نو خود نو یقین ہونا چاہیے کہ حضور دا دین تختے آئے گا پھر تسی دعوت دے ہوگے تو تمہاری دعوت اچ برکت ہوئے گی میرے بھائیو تسا سارے کل تو نہیں آج تو ہی کوشش کرنی ہے کہ میں اپنے آقا و مولا دے دین نو تختے لے آن واسطے دروازے کھڑکا کھڑکا کے اپنے رشتہ داراں دے عزیزاں دے محلے داراں دے اسی کہنا یار بڑا عرصہ گزر گیا پوڑی صدی گزر گئی بس ہن ساڈی پرچی بھی رسول اللہ دے نام دی ساڈی گردن بھی رسول اللہ دے نام دی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقہ میں نو تو نو منظر دیکھن دی توفیق دے باویں بیماریاں ہون باویں صحت ہوئے کم رسول اللہ دے دین دا کرنا ہے کوئی آنکھ یارہ بیمار ہے کچھ دن رک جا کچھ دن آرام کر دے تے تہاڈا کم ہے جویں بابا جی نے عملاً ویل چیئر تے بیٹھ کے حضور دی ناموس دا پہرا دیتا ہے تساں تے میں عملاً وہی کم کرنا ہے کوئی روک کے بھی صحیح تے انہوں یہی کہنا ہے کہ ٹونے تے نوایا میرے یار رہن دے آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے ٹونے آقا دے بیمارانو اور سونے میں منگدا تاجداریاں بس اپنے بوہے دا چوکی بس اپنے بوہے دا چوکی آقا دے بیمارانو ایس یو سی اور ایس پی پی ایس پورے حلقے اور ضلع دے اور تمام جناب اعلیٰ پورے ملک دے ذمہ داران کارکنان جنہاں نے اپنی محنت و کاوش نال ثابت کیتا ہے لوگاں نو کہ اساں بابا جی دے سپاہیاں مرد دم تک بھی حضور دی عزت دا پہرا دیاں گے مالک انہاں سارے نو دوواں جہاناں دی خیر عطا فرمائے محفل سجان والےاں نو انہیں شرکت کرن والے معاونت کرن والے اللہ سب نو دوواں جہاناں دیاں برکتاں نصیب فرمائے اللہ تعالی سانو ساڑیاں نسلہ نو حضور دے دین دی برکات اور نظام مصطفیٰ دے نفاذ دے خوبصورت مناظر دیکھنا نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا